دین زنگی جب بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا، اس وقت مسلمان گٹا توپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عراق، شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو گمبھیر مسائل اور مصیبتوں کا سامنا تھا۔ عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نہ جان محفوظ تھی نہ آبرو۔ یورپ کے صلیبی حملہ نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلاً بیت المقدس، بیروت اور طرابلس وغیرہ پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ عماد الدین زنگی وہ بڑا عادل اور انصاف پسند سلطان تھا۔ آئین حکومت، احکامات شرع کی پابندی کرنے اور کرانے والا تھا، اور وہ بڑا سخت گیر تھا۔ وہ کسی بھی صورت پر برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحت رعایا پر ظلم و تشدد کرے یا کسی پر بے جا سختی کرنا شروع کرے۔ وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کارروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچائے اور کسانوں کو معاوضہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لے۔ اس کا در عدل ہر کس و ناکس کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یکساں سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک ہر دل عزیز سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سالار سلطان کے پاس موجود تھا اور بڑی مقتدر شخصیت کا مالک تھا، اور پھر سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی، تب کہتے ہیں سلطان نے اس امیر کی طرف کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اس موقع پر غصہ اور غضبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی کے جس مکان پر اس نے قبضہ کیا تھا فوراً خالی کر کے اپنی رہائش کے لیے خیمہ نصب کرا دیا۔ وہ جس قدر شجاع اور عادل اور انصاف پسند تھا، اس قدر سخاوت کرنے والا بھی تھا۔ جود و سخا اور غریب پروری اس سلطان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اس وصف کی بدولت بعض مورخین نے اس کو ابو سخاوت کا خطاب دیا تھا۔